قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا، جو تابعین کا عقیدہ رہا۔ ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں، ہر کتاب سے دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے۔ میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت، ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے، اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں، کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں۔ مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سب خرد برد ہو گئے ہیں، کبھی پنڈتوں نے بدل دیا، کبھی پادریوں نے بدل دیا، کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا۔ جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکا۔ اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا۔ آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے، میں جواب دے رہا ہوں جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے، میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے، اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں۔ کتنے؟ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں۔ اب یہ 26 آیتوں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں، اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں، اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھوں کو نہیں آ پاتے، پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بزرگوں سے، اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ مطلب یہ ہے دل آدھا، دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے۔ تیز نمک پایا جاتا ہے، تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان، ایک تیز نمک ہوتا ہے، وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہمارے، ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے، ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے، تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے خامہ کہتے ہیں قلم کو، احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے۔ آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچو کے لگاتی ہیں، پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے۔ میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے، ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی، تم بھی پڑھو، ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے۔ آیتیں پڑھتا ہوں، شروع میں تھوڑی سے آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں، ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بکواس ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے۔ باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی کر لیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹیررزم بڑھتا ہے، دہشت گردی بڑھتی ہے، آتنکواد بڑھتا ہے، اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا،
وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا. جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا, آتنکوادی, وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے. بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی, مسلمان لگ رہے تھے. راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے. یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں, دہشت گرد ہوتے کون, آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا, چیکنگ شروع کی, چیک کیا اس کی گاڑی کو. اس کے بعد پوچھا, بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیح ہو, کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس عیسائی پادری نے کیا کہا, میں مسلمان ہوں. تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے, کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ. تو یہ پادری, اس کے پاس بائبل تھی, بائبل رکھی ہوئی تھی, وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا. کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, تو مسلمان ہو, آگے جاؤ. چھوڑ دیا. اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں, بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا, کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے, قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں, ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے. حقیقت یہی ہے میرے عزیزو. ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ, نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے. بلکہ آپ کو میں کہوں, آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے. امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے, لیڈی ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا, ہم نے تیار کیا تھا, وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا. یہ باضابطہ موجود ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے, کون بنا رہا ہے. افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے, سب پتہ ہے, پوری دنیا کی سیاست ہے.